یہ بات میں نے گول کر رکھی تھی کہ نجو بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ توجہ سے سنتا رہا، پھر تو فہمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ اس نے کہا، ابھی جو شخص مجھ سے ملنے آیا وہ رحمان زئی ہی تھا۔ مجھے بتانے آیا تھا کہ ایک انجان شخص میرا پتہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، مجھے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس نیم روشن نیم گرم حجرے میں شہباز پہلوان سے میری گفتگو بہت دیر تک جاری رہی، یہاں تک کہ سرد رات سائیں سائیں کرنے لگی اور چوبی مسجد کے خالی برآمدوں میں چکراتی ہوئی ہوا منہ زور ہو گئی۔ آثار سے نظر آنے لگا تھا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک چکا ہے اور جلد ہی بوندا باندی شروع ہونے والی ہے۔ شہباز پہلوان اپنے ماضی قریب پر بے حد شرمسار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ساری گفتگو کا محور یہی بات تھی کہ اس نے نجو سے بے وفائی کی ہے اور اس بے وفائی کی سزا میں وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا ہے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شہباز، تم نے سب کچھ لٹایا ہے، لیکن ایک نہایت قیمتی چیز ابھی تمہارے پاس ہے اور وہ ہے نجو کی محبت۔ نجو ابھی تک تمہاری بے وفائی سے بے خبر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ یہ ہوا ہے، میں نے کہا۔ پاؤندہ بستی میں سب لوگ نجو کے لیے گونگے تھے اور وہ بھی سب کے لیے گونگی تھی۔ اسے کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ تم بغیر بتائے اچانک کہاں چلے گئے اور تمہارے جانے کی وجہ کیا تھی۔ لیکن صاحب یار، تم تو سب کچھ جانتے تھے۔ میں جانتا تھا، لیکن میں نے بتایا نہیں۔ در حقیقت مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں یہ روح فرسا اطلاع اس سے دے سکوں۔ وہ بیچاری تو رات دن تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ جھونپڑے کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور اندھیرا پھیلنے تک کھڑی رہتی تھی۔ شہباز نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بڑی دیر تک گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ حجرے کی تاریکی میں ایک ساکت تھیولا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، شہباز، اگر تم نیک نیت ہو تو میں سمجھتا ہوں قدرت نے تمہیں ایک سنہرا موقع دیا ہے۔ تم اپنے گناہ کی تلافی نجو کے آنسو پوچھ کر سکتے ہو۔ تم نے اسے بہت دکھ دیے ہیں، لیکن ان سارے دکھوں کا مداوع تمہاری پرخلوص مسکراہٹ سے ہو سکتا ہے۔ تم اس کا سب کچھ ہو، تم بھی اسے اپنا سب کچھ بنا دو، اسے نکاح کرواؤ اور کسی شہر یا قصبے میں آباد ہو جاؤ۔ شہباز بھرائی ہوئی آواز میں بولا، صاحب یار، تم نے میری پردہ داری کر کے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کن لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ میں نے کہا، اگر واقعی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو لفظوں سے نہیں، اپنے عمل سے کرو۔ نجو کو وہ سب کچھ دو جو تم نے اس سے چھینا ہے۔ وہ بولا، صاحب، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کا سامنا کر سکوں۔ میں نے کہا، اگر اسے چھوڑنے کی ہمت کر لی تھی تو اب اپنانے کی ہمت بھی کرو، وہ تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ وہ یہاں سے صرف 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر لاری اڈے کے ایک ہوٹل میں موجود ہے۔ شہباز پہلوان واقعی حیران رہ گیا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا کہ کس طرح اس کے آنے کے بعد سردار بشر گل وغیرہ نے نجو پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اور 7,000 روپے کے عوض اس کی شادی ایک بدگمائی سے کی جا رہی تھی۔ پاؤندہ بستی میں ہونے والی لڑائی سے لے کر پارا چنار پہنچنے تک کے تمام چیدہ چیدہ واقعات میں نے شہباز پہلوان کو بتائے۔ وہ حیرانی کے عالم میں سنتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، صاحب، مجھے نجو کے پاس لے چلو، میں اسے کھو کر بہت پچھتا رہا ہوں۔ میں خدا کے گھر میں بیٹھ کر قسم کھاتا ہوں کہ اب زندگی بھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز جذبات سے رونی ہوئی تھی۔ تاریکی میں مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں صرف اس کے لب و لہجے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ لب و لہجہ تو یہی بتا رہا تھا کہ واقعی بہت پچھتا رہا ہے، لیکن اگر وہ واقعی پچھتا رہا تھا تو پھر ابھی تک یہاں پارا چنار میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اس نے مڑ کر نجو کی خبر تک نہیں لی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ زیادہ دیر وہ واپس نہ گیا تو نجو کسی پاؤندے کی زرخرید لونڈی بن جائے گی۔ نجو کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، اسے اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوئی تھی۔ ہم فجر کی اذان تک اس حجرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا یخبستہ فضا میں بلند ہوئی تو امام صاحب ایک چراغ لے کر حجرے میں داخل ہوئے۔ وہ ہمیں جگانے آئے تھے، لیکن ہم سوئے ہی کب تھے۔ انہوں نے چراغ ہمارے درمیان رکھ دیا۔ میں نے دیکھا شہباز پہلوان نے اپنی آستینیں وضو کے لیے اڑس رکھی ہیں۔ میں بھی تیار ہو گیا۔ میں نجو کو متحیر کرنا چاہتا تھا، اس لیے نبیلہ کو اشارے سے خاموش کر دیا۔ نجو پہلو کے بل لیٹی تھی، اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ وہ منا کو خود سے لپٹائے باتیں کر رہی تھی۔ شہباز پہلوان دہلیز پر آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ دیکھو نجو، کون آیا ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی نگاہ شہباز پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اس کا ہاتھ خودکار طور پر اپنے دوپٹے کی طرف بڑھا اور پلو سر پر آ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چمک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ شاید وہ اٹھ کر شہباز کے گلے لگ جائے گی، لیکن پھر عورت کا فطری گریز اس پر حاوی ہوا
اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ پہلوان نے آگے بڑھ کے بے تکلف سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگلے، اب تو میں آ گیا ہوں، اب کیوں روتی ہے؟ اچھا استقبال ہے بھائی، نہ جی آیا نون، نہ سلام، نہ دعا، رونا شروع کر دیا۔ نبیلہ جان چکی تھی کہ یہی نجو کا گمشدہ گھر والا ہے۔ وہ بولی، بھائی صاحب، آپ نے ہماری بہن کو ستایا بھی تو بہت ہے۔ آپ کو کیا معلوم مرد کے بغیر بے سہارا عورت پر کیا گزرتی ہے؟ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ یہ لمبی کہانی ہے، اطمینان سے سنی سنائی جائے گی۔ میں نے گفتگو کا رخ موڑا۔ فی الحال تو تم اپنی سے روندو بہن کو چپ کراؤ، میں ذرا ناشتے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ناشتہ لگنے سے پہلے سامنے والے گرم حمام سے ایک تاری لگاؤں۔ تاری؟ یہ تاری کیا ہوتا ہے؟ نبیلہ نے پوچھا۔ یہ ہوتا نہیں، ہوتی ہے۔ تم انگلش میڈیم ہو، تمہیں کیا پتا ہوگا۔ تاری جھٹپٹ نہانے کو کہتے ہیں۔ پہلوان سے پوچھو، یہ تمہیں مزید تفصیل بتائے گا۔ ان چاروں کو کمرے میں چھوڑ کر میں ہوٹل کے کاؤنٹر پر آیا اور وہاں کے اکلوتے بیرے کو ناشتے کا آرڈر دے کر حمام کی طرف لپکا، لیکن نہانا میری قسمت میں نہیں تھا۔ ابھی میں ہوٹل کے اندر ہی تھا کہ کرسی سے کوتاہ قد زرین گل اٹھا اور لپک کر میرے راستے میں آ گیا۔ بھائی صاحب، ہم رات 12 بجے تک مسجد کے باہر کھڑا رہا، لیکن آپ تو پھر ایسا اندر گھسا کہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ کوئی پلید چیز ہے اور اس کا مسجد میں گھسنا ممنوع تھا۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو تم اندر آ جاتے۔ نہیں، ایسا تو نہیں تھا، بس ویسا ہی بات تھا۔ ہم نے سوچا تم باہر نکلے گا تو کچھ گپ شپ کرے گا۔ دراصل ہم بہت حیران ہیں تمہارا صورت دیکھ دیکھ کر۔ خدا قسم تم اس جانی استاد کا جڑواں بھائی لگتی ہے۔ اگر اس کا تصویر مسویر ہمارے پاس ہوتا نا تو ہم تم کو دکھاتی، تم خود حیران رہ جاتی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، فرض کرو میں جہانی استاد ہوتا تو کیا کرتے تم؟ وہ اپنی چوڑی چھاتی کو ہاتھ سے سہلا کر بولا، ہم کیا کرتی؟ ہم اس کا ہاتھ چوم لیتی، اس کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر اپنے گھر لے جاتی، اس کا خاطر تواضع کرتی۔ وہ ہمارا ہیرو ہے، ہمارا دل کا جانی ہے۔ اس نے جس موالی کو مارا تھا وہ بڑا خطرناک گنڈا تھا۔ ہم سے اس کو خدا واسطے کا بہر تھا۔ ہم سے کہتا تھا، کچڑی میں رہنا ہے تو چوہے کا ماپی کرو جیسے وہ دوسرا لوگ رہتی ہے۔ جیل میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہیں ڈالا کرتے۔ وہ خود کو مگر مچھ سمجھتا تھا، خدا خوار۔ جانی استاد نے اس مگر مچھ کا ایسا مرمت بنایا کہ دوبارہ اس نے کبھی اپنا منحوس صورت کسی کو نہیں دکھایا۔ پھر زرین گل اس واقعے کی تفصیل بتانے پر تل گیا۔ اس نے میری ایسی صلاحیتوں کا ذکر کیا جو واقعی مجھ میں ہوتی تو میری بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے میرے کچھ ایسے کارنامے بھی گنوائے جن سے میں خود بھی بے خبر تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ظاہر ہے مجھے خاموش رہنا تھا۔ بہت باتونی تھا زرین گل، اور مصیبت یہ تھی کہ وہ 14-15 گھنٹے پہلے مجھ پر ایک احسان بھی کر چکا تھا۔ مجھے شہباز پہلوان تک پہنچانے والا وہی تھا۔ میں اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش تو کر سکتا تھا، لیکن زبردستی پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگتا، جیسے سوچ رہا ہو، شکل و صورت تو وہی ہے لیکن روب داب جہانی استاد والا نہیں۔ کہاں وہ قاتلوں کا قاتل اور کہاں یہ بات بات پر مسکرانے والا شخص۔ گھنٹے سوا گھنٹے بعد جب میں زرین گل سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوا تو ناشتے کے خالی برتن ہمارے کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ وزیری ہوٹل میں ہم نے ایک اور کمرہ کرائے پر لے لیا تھا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے ملحق تھا۔ اس نئے کمرے میں نجو، نبیلہ اور منا شفٹ ہو گئے۔ پہلوان اور میں نے پہلا کمرہ سنبھال لیا۔ زرین گل اور کباب فروش رحمان زئی بھی ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ رحمان زئی اور زرین گل کے نزدیک میں شہباز پہلوان کا ایک کانسٹیبل دوست تھا اور پہلی بیوی سے شہباز کی صلح کرانے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ ہم اس ہوٹل میں کل 4 روز ٹھہرے۔ اس دوران شہباز نے مستقبل کی مکمل منصوبہ بندی کر لی۔ 1000 روپے کی رقم اس کے پاس کسی طور بچ گئی تھی۔ 1000 روپے اسے اپنے دوست رحمان زئی سے قرض مل سکتا تھا۔ 1500 روپیہ اسے ہم نے اکٹھا کر دیا۔ شہباز نے فیصلہ کیا کہ وہ پارا چنار سے سدا چلا جائے گا اور وہاں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے سسر یعنی غلام خان سے خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سسر صاحب میرے ہی ہاتھوں راہے ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ پارا چنار میں نہ رہے، کسی دوسرے قصبے یا شہر میں چلا جائے۔ وزیری ہوٹل میں 4 روز قیام کے دوران ایک اہم واقعہ بھی ہوا۔ ایک روز میں اتفاقاً پہلوان والی چارپائی پر لیٹا تو مجھے موٹے غلاف والے تکیے میں ایک ابھار سا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو پہلوان اسی تکیے پر جھکا ہوا کچھ کر رہا تھا۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں نے غلاف اٹھا کر دیکھا۔ اندر پہلوان کی ایک پرائیویٹ چیز موجود تھی۔ میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ عام سی شے 3-4 روز بعد کتنی اہم ہو جائے گی۔ اس شے کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔
مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد شہباز نے نجو کو اپنے بارے میں یہ بتایا کہ جس شب وہ جھونپڑے سے غائب ہوا تھا اس شب جھونپڑے میں چوری کی واردات ہوئی تھی۔ وہ مجرموں کا پیچھا کرتے ہوئے پارا چنار پہنچا اور یہاں الجھ کر رہ گیا۔ پہلوان کی وضاحت سے نجو مطمئن ہو گئی تھی۔ اب نجو اور شہباز کے نکاح میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ ایک روز زریں گل نکاح خواہ کو لے آیا۔ رحمان زئی نے چوہاروں اور مکھانوں کے ساتھ ساتھ ایک عدد معتبر گواہ کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ اس کے ہوٹل کے کمرے ہی میں نہایت خاموشی کے ساتھ شہباز اور نجو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ نکاح سے اگلے ہی روز ہم نے واپس لاہور جانے کی ٹھانی۔ جس وقت میں اور نبیلہ اپنے مختصر سامان کو باندھ رہے تھے، زریں گل پھر ہوٹل میں آن دھمکا۔ اس کے دل میں موجود شک کسی طور نہیں جا رہا تھا کہ میں جہانی استاد ہوں یا اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس روز بھی وہ مجھے اسی سلسلے میں ملنے ہوٹل چلایا تھا۔ باتوں باتوں کے دوران بدقسمتی سے ہمارے کمرے کی عجیب الخلقت تپائی پر بیٹھ گیا اور اسے ناقابل برداشت چٹکی کی سزا بھگتنا پڑی۔ اس کی پشت کی جلد تپائی کے 2 تختوں کے درمیان میں آ گئی تھی اور اس بری طرح آئی تھی کہ خون بہہ نکلا تھا۔ اس سانے پر سب کے آنسو نکل آئے تھے۔ ہنس ہنس کر ہنسی مذاق کے اس ماحول میں ہم پہلوان شہباز اور زریں گل سے رخصت ہوئے۔ زریں گل اور شہباز ان 4-5 دنوں میں خاصے بے تکلف ہو گئے تھے۔ شہباز پہلوان کا خیال تھا کہ زریں گل ایک اچھا شخص ہے اور ایماندار بھی۔ وہ کاروبار شروع کرنے کے لیے زریں گل سے مدد دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے حصہ دار بنا لے۔ ہم بعد از دوپہر بزریا بس سے ٹل کے لیے روانہ ہوئے۔ میں اور منا دروازے کے پاس والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ڈرائیور کے عقب ایک زنانہ سواری کے ساتھ نبیلہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح چادر اوڑھے ہوئے تھی کہ اس کے چہرے کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جو ہی بس پارا چنار سے نکلی، میں نے کنڈکٹر سے بس رکوانے کو کہا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ہم نے ٹل تک کا کرایہ دیا تھا اور پارا چنار سے نکلتے ہی اترنا چاہ رہے تھے۔ اس نے حیران تو ہونا ہی تھا۔ یہی حیرانی نبیلہ کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بہرحال ہم ادا شدہ کرائے سے کم سفر کر رہے تھے، لہذا کنڈکٹر نے اگلے اسٹاپ پر ہمیں اتار دیا، اور جب میں نے کرائے کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کیا تو مجھے انہی نگاہوں سے دیکھنے لگا جن سے کسی پاگل کو دیکھا جاتا ہے۔ نبیلہ بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آخری بس تھی، آپ نے سنا نہیں ڈرائیور کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا، جب ہم نے ٹل جانا ہی نہیں تو پہلی بس ہو یا آخری کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ میں ہاتھ کے اشارے سے ایک سوزوکی وین رک چکا تھا، لہذا گفتگو یہیں ختم ہو گئی۔ وین والے نے پشتو میں پوچھا، کہاں جانا ہے؟ یقیناً یہی پوچھا ہوگا۔ میں نے فتح ہوٹل کا نام لیا۔ اس نے انکار میں سر ہلانا چاہا، لیکن میرے ہاتھ میں 50 کا نوٹ دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ فتح ہوٹل پارا چنار کے جنوبی حصے میں تھا۔ اب تو شاید وہاں ایک مارکیٹ ہے۔ ہوٹل تک کا راستہ ہم سب نے خاموشی سے طے کیا۔ یہ ہوٹل ویسا ہی تھا جیسا ہم لاری اڈے کے علاقے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ بس یہی غنیمت تھا کہ کمرے میں 4 دیواری پوری تھی اور سر پر چھت موجود تھی۔ باقی بستر، کھانا، سروس سب کچھ درویشانہ قسم کا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹلوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا جہانی استاد اور لکھپتی پراپرٹی ڈیلر کی بیوی نبیلہ ایک نامعلوم بچے کے ساتھ اس سیلن زدہ ہوٹل میں ٹھہرنے پر مجبور تھے۔ دکھاتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ کمرہ میں نے 1 روز پہلے ہی بک کرا لیا تھا، لہذا وین سے اتر کر کمرے تک پہنچنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کمرے میں پاؤں رکھتے ہی نبیلہ نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیوں، کون، کس لیے؟ اردو میں کیاف اور انگریزی میں W سے شروع ہونے والے سارے سوالیہ الفاظ اس نے مجھ پر استعمال کر ڈالے۔ میں نے کہا، نبیلہ، میں تمہاری دلی کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ تم جلد از جلد اپنے بچوں کی صورتیں دیکھنا چاہتی ہو، لیکن جہاں اتنا انتظار کیا ہے، تھوڑا انتظار اور کر لو۔ یہ مہینوں یا ہفتوں کی بات نہیں، صرف دنوں کی بات ہے۔ 2 یا 3 دن، پھر ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ اب کس بات کا انتظار ہے آپ کو؟ میں نے کچھ دیر نبیلہ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھا۔ فی الحال اس سے سنجیدہ بات کرنا بے مقصد تھا۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ کوئی بات مشکل ہی سے اس کی سمجھ میں آتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یوں ہی 1-2 روز یہاں رکنے کو جی چاہتا ہے۔ جیسے شادی کرانا ایک خوشگوار عمل ہے، ایسے ہی نوبہاتا جوڑے کو ہنستے کھیلتے دیکھنا بھی ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے۔ نجو کو رات دن آنسو بہاتے دیکھا ہے تو اب خواہش ہو رہی ہے کہ اسے کہہ کے بکھیرتے بھی دیکھوں۔ وہ بولی، ایسی بات تھی تو پھر آپ ان سے رخصت ہی کیوں ہوئے؟ بس کبھی کبھی ایسے ہی انہونا سا کام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کے درمیان ہوتے تو بدستور شرمائے لجائے رہتے۔ اب وہ خود کو آزاد سمجھیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ وہ ذرا تیکھے لہجے میں بولی، اور آپ اس انجوائمنٹ کا مشاہدہ کیسے کریں گے؟ بھائی دور دور سے کروں گا، اور کیسے کروں گا؟ انہیں پارا چنار میں گھومتے پھرتے شاپنگ وغیرہ کرتے دیکھوں گا۔ وہ بولی، آپ بڑے بھونڈے طریقے سے مجھے بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟
میں جانتی ہوں بات کوئی اور ہے. میرا خیال ہے آپ کو شہباز پہلوان پر اعتبار نہیں, بات اعتماد کی نہیں اطمینان کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جاؤں تو میرا دل پوری طرح مطمئن ہو. اور کیسے مطمئن ہوگا آپ کا یہ دل؟ جوڑے کو ہنستے کھیلتے دیکھ کر. میں نے پھر غیر سنجیدہ لہجہ اختیار کیا. وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی, مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں نے تردید کرنا ضروری نہیں سمجھا اور جھک کر آتش دان میں لکڑیاں جوڑنے لگا. اگلے 24 گھنٹے ہم نے اسی کمرے میں بند ہو کر گزارے. باہر کوئی کام نہیں تھا, ویسے بھی بہت سردی تھی. نبیلہ رہ رہ کر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگتی تھی. وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی. اس نے سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا تھا. میں جہاں چاہتا اسے لے جا سکتا تھا, جہاں چاہتا ٹھہرا سکتا تھا. وہ ایک ہی کمرے میں میرے ساتھ رات گزارنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی تھی, لیکن میرا موجودہ رویہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. اگلے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے زرین گل ہمارے کمرے میں پہنچا. اس نے منہ سر کمبل میں لپیٹ رکھا تھا. سخت سردی کے سبب اس کے ناک اور رخسار ہمیشہ سے زیادہ سرخ نظر آتے تھے. اس کمرے کا اتا پتا میں اسے بتا چکا تھا, لہذا اسے یہاں پہنچنے میں دشواری پیش نہیں آئی. نبیلہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. میں نے پوچھا, ہاں بھائی زرین گل, کیا رپورٹ ہے؟ وہ بولا, ابھی تک تو رپورٹ بالکل صحیح ہے بھائی صاحب, ہم کو تو کوئی ایسا میسا بات نظر نہیں آیا. کل شام شہباز پہلوان اپنا بیبی کو لے کر ہوٹل سے نکلی تھی. انہوں نے بازار سے 1-2 چیز خریدا, پھر رحمان زئی کا دکان سے روسٹ چرخا لیا اور واپس چلا گیا. آج صرف پہلوان باہر نکلا تھا اور وہ بھی صبح کے وقت. اس نے حمام سے شیو وغیرہ بنوایا اور نہا دھو کر واپس چلا گیا. میں نے کہا, ٹھیک ہے, تم اپنا کام جاری رکھو. دن میں 1-8 بار ویسے بھی مل لیا کرو شہباز سے. اسے ذرا ٹٹولنے کی کوشش بھی کرو, لیکن یہ کوشش بڑی احتیاط سے ہونی چاہیے. ہم کو زیادہ سمجھانے کا ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب, ہم سب کچھ سمجھتی ہے. ہم آج بھی ملی تھی پہلوان سے, 1.5-2 گھنٹہ گپ شپ ہوتی رہی. ہماری اس گفتگو کے دوران نبیلہ بھی کمرے ہی میں تھی. اب بات اس پر کافی حد تک واضح ہو چکی تھی, اس لیے وہ مطمئن نظر آتی تھی. حقیقت یہی تھی کہ میں شہباز پہلوان پر اعتبار کر کے بھی اعتبار نہیں کر پا رہا تھا. ایک کانٹا سا میرے دل میں کھٹک رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ کانٹا نکل جائے اور میں اطمینان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو سکوں. میں نے زرین گل کو 2 روز پہلے اعتماد میں لے کر بتا دیا تھا کہ میں حقیقت میں پارا چنار سے روانہ نہیں ہو رہا. میں نے پوری بات سمجھانے کے بعد اسے آمادہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے پہلوان کے بارے میں معلومات فراہم کرے. اگلے روز رات گئے تک میں انتظار کرتا رہا, لیکن زرین گل نے صورت نہیں دکھائی. اس اگلے روز بھی وہ شام تک نہیں آیا. شام کے بعد میں خود باہر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ آن دھمکا. اس کا قد 5 فٹ سے کچھ کم ہی رہا ہوگا. بھاری بھرکم کمبل کے بکل مار کر وہ بالکل ہی گول مٹول نظر آنے لگتا تھا. چال بھی کچھ ایسی ہی اوٹ پٹانگ تھی, لگتا تھا گیند لڑکتی چلی آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے گرما گرم قہوہ منگوایا. گرما گرم قہوہ پیتے ہوئے اس نے ٹھنڈی ٹھار خبریں سنائی. اس نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں کوئی ایسا کھوج نہیں ملا جس کی بنا پر پہلوان پر شک کیا جا سکے. ان 48 گھنٹوں میں نوبھیاتا جوڑا زیادہ تر کمرے ہی میں بند رہا ہے. کل صرف 2 مرتبہ پہلوان باہر نکلا تھا. ایک دفعہ نہانے اور شیپ بنوانے کے لیے, دوسری مرتبہ میڈیکل اسٹور سے سر درد کی دوا لینے کے لیے. زرین گل نے کہا, بھائی صاحب آج ہم خود بھی پہلوان سے ملی تھی. 2.5-3 گھنٹہ تک تاش کا بازی لگایا ہم نے. ہماری بات کا برا مت ماننا بھائی صاحب, ہمارا خیال ہے کہ تم بالکل فضول میں اس پر شک کر رہی ہے. دل کا حال تو اللہ جانتی ہے, لیکن وہ ہم کو برا نہیں لگتی. آج ہم سے کاروبار کا باتیں کرتی رہی. وہ چاہتی ہے کہ سدا میں ایسا کاروبار کر لیا جائے جس میں بھاگ دوڑ زیادہ نہ ہو اور سکون کا روز ہی ملے. زرین گل 1-1.5 گھنٹہ ہمارے پاس رکا, پھر جانے کے لیے اٹھ گیا. میں نے خرچے کے لیے 250-300 روپے زبردستی اس کی جیب میں رکھ دیے. مجھے امید نہیں تھی کہ اب کل شام سے پہلے زرین گل دوبارہ اپنی صورت دکھائے گا. لہذا 1 ہی گھنٹے بعد جب وہ پھر فتح ہوٹل میں آدم کا تو میں حیران رہ گیا. اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا. غالباً وہ بھاگتا ہوا آیا تھا, اس لیے کچھ ہانپ بھی رہا تھا. میری اس سے ملاقات برآمدے ہی میں ہو گئی تھی. وہ مجھے بازو سے کھینچ کر ایک طرف لے گیا. کہنے لگا, بھائی صاحب ایک بالکل خاص خبر ہے آپ کے لیے. کیسی خبر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے الف خان کو پہلوان کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے. آپ جانتی ہیں الف خان کو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. وہ بولا, بڑا بدمعاش آدمی ہے, یہ بردہ فروشی کرتا ہے, اس کا روزگار یہی ہے. ہم تو حیران ہیں کہ پہلوان کے ساتھ اس کا کیا کام ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا خیال ٹھیک ہی ہو. اگر پہلوان الف خان جیسے بندے سے مل سکتی ہے تو پھر وہ بہت برا کام کر سکتی ہے. میں نے پوچھا, وہ الف خان کہاں ہے؟ زرین گل بولا, ہم اسے پہلوان کا کمرہ میں چھوڑ کر آئیے. ہمارا خیال ہے ابھی وہ ادھر ہی ہوگی. میں نے جیکٹ تھپ تھپا کر جیب میں ریوالور کی موجودگی کا اندازہ کیا. پھر کمرے میں جا کر نبیلہ کو بتایا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں لوٹتا ہوں. وہ اندر سے کنڈی چڑھا لی. اس کام سے فارغ ہو کر میں نے زرین گل کو ساتھ لیا اور فتح ہوٹل سے نکل آیا.
इस वक्त रात के 9 बजे थे।